نشست نمبر 100. ہم نے ابھی نشست نمبر 99 ختم کی تھی. اب جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے مہاجرین کی حبشہ سے واپسی، غزوہ وادی قرا اور تیمہ. ہم گزشتہ نشست میں غزوہ خیبر کے واقعات پر بات کر رہے تھے. اسی دوران ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا، حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین اور مہاجرات کی حبشہ سے واپسی. جیسا کہ آپ کو علم ہے، صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس آ کر سب بادشاہوں کو حضور نے خطوط لکھوائے تھے. لہذا حبشہ کے شاہ نجاشی کو بھی خط لکھا گیا تھا، جس میں آپ نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ جو مہاجرین اس کے پاس ہیں انہیں واپس بھیج دیے. لہذا وہ آپ کے ایلچیوں کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آیا، اور اس نے نہ صرف عبداللہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پذیرائی کی بلکہ ان کو کچھ تحائف دے کر رخصت کیا. ابن شام رحم اللہ علیہ نے سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین فتح خیبر کے دن پہنچے، جس سے حضور کو بہت خوشی ہوئی. انہوں نے پہلے تو ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے فتح خیبر سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کی واپسی سے، کیونکہ ہم پہلے ان لوگوں کے نام لکھ چکے ہیں جنہوں نے حبشہ 5 نوی میں ہجرت کی تھی. لہذا یہاں ہم صرف وہ نام دے رہے ہیں جو کہ واقعات کے دوران انتقال کر کے انہیں مدینے آنا نصیب نہ ہوا. ان کی تعداد 7 تھی. ان میں ایک تو تھے حضرت عبداللہ بن حجش جو کہ نصرانی ہو گئے تھے، اور ان حضرت ام حبیبہ کے شوہر تھے. دوسرے عمر بن امیہ، تیسرے حاتم بن حارث، چوتھے ان کے بھائی خطاب، پانچویں عبداللہ بن حارث، چھٹے عروہ بن عزہ اور ساتویں عدی بن فضلہ. اس کے علاوہ متعدد لوگ وہاں پیدا ہوئے: عبداللہ بن جعفر، محمد بن ابو حذیفہ، سعید بن خالد، امتہ بنت خالد، زینب بنت ابو سلمہ، عبداللہ بن مطلب، موسیٰ بن حارث، عائشہ بنت حارث، فاطمہ بنت حارث، زینب بنت حارث، امۃ بنت خالد، زینب بنت ابو سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اب ہم ذیل میں اس نام مبارک کا اردو ترجمہ درج کر رہے ہیں جو کہ حضور نے نجاشی کو بھیجا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. میں تمہارے سامنے اس خدائے بزرگ اور برتر کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور جو بادشاہ اور تمام عیبوں سے پاک ہے اور کامل ہے اور امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور امر ربی ہیں، جسے حق تعالیٰ نے پاک باطن پاک دامن مریم علیہ السلام تک پہنچایا. اس کے روح پھونکنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مریم میں جاگزین ہوئے. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلاتا ہوں. نیز یہ کہ تم میری پیروی کرو اور اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اور تمہارے لشکروں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں. میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور نصیحت پوری کر دی. اب تم نصیحت قبول کرو. بس اس پہ سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. مہر رسالت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسئلے پہ مورخین میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ اب پہلے لکھ چکے ہیں کہ نجاشی اسلام لے آیا تھا
اور اس نے اس وفد کو جو کہ قریش نے بھیجا تھا بے عزت کر کے نکال دیا تھا. لہذا دوبارہ یہ خط کیوں؟ اس پر بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہ دوسرا خط دوسرا نجاشی تھا، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نہ کہ نام. لہذا وہ پہلا والا اور تھا جس کے انتقال کے بعد یہ تخت نشین ہوا، اور یہ اپنے آبائی مذہب پر ہی قائم رہا. لہذا اس کو بھی دعوت دینے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس طرح اس پر بھی اختلاف ہے کہ حضور کا ام حبیبہ کے ساتھ نبوی میں ہوا، جبکہ ہم اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں. اس وقت جو بادشاہ برسر اقتدار تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا. لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ وہ سب باتیں پہلے ہو گزریں، اور یہ نجاشی دوسرا تھا جس کو حضور نے دعوت دی، اور وہ اور تھا جو کہ حضور کا وکیل بنا، جس نے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وکیل حضور کی طرف سے نکاح میں لیا. اور یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ دونوں ہی مرتبہ عبداللہ بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا قاصد مقرر کیا، اور اس کو اس سے تقویت اور بھی ملتی ہے کہ اس کے بعد حبشہ میں اسلام کا کوئی ذکر نہیں ملتا. واللہ اعلم. غزوہ وادی قرا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے کہ پتہ چلا کہ وادی القرا کے لوگ آمادہ فساد ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور وادی القرا میں پہنچ گئے. وہاں مجاہدین کو قیام کا حکم دیا. ابھی یہ لوگ پڑاؤ ڈال ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور حضور کے غلام کو آ کے لگا اور وہ شہید ہو گئے. ان کا نام تھا مدعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو واپس آتے ہوئے راستے میں رفاع بن زید بن وہب الجزامی نے نظر کیا تھا، اور جنہوں نے فوراً ہی حضور کی سواری کی نگہداشت اپنے ذمے لے لی تھی. یہاں اس پر بھی اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس کی موت پر واقعی نے لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خوش قسمت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہی جنت الفردوس سدا رہا. اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ یا تو پہلے ہی سے مسلمان تھا یا غلامی میں آتے ہی مسلمان ہو گیا، ورنہ اگر وہ مومن نہیں تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی بات کبھی اس کے لیے نہ نکالتے، کیونکہ اس سے زیادہ اسلام شناس اور ان سے زیادہ اسلام شناس اور کون ہو سکتا تھا. جو وہ مومن کی شرط پوری نہ کرتا وہ جنتی کیسے ہو سکتا تھا. واللہ اعلم. بہرحال ان کی شہادت کے بعد حضور نے وادی کے محاصرے کا حکم دے دیا، اور اسلامی علم خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا پرچم سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا، اور حکم دیا کہ پہلے انہیں دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہم ان کے مال کو چھوئیں گے بھی نہیں، اور اپنے آدمی کا قصاص بھی خدا کے سپرد کر دیں گے. لیکن انہوں نے بجائے مسالے پر بائل ہونے کے باہر نکل کر موازرت چلوی شروع کر دی. ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کی اور اسے قتل کر دیا. اس کے بعد جب دوسرے آدمی نے موازرت طلب کی تو حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا. اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے ان کے 8 آدمی اور میدان میں اترے اور مارے گئے. پھر انہوں نے عام حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. لہذا مسلمانوں نے بھی خوب داد شجاعت دی، ان کا جو آدمی بھی مقابل آیا اس کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا اور باقی لوگوں کو قید کر لیا گیا. مگر یہاں کی زمینیں حضور نے انہی کے پاس رہنے دیں. انہی میں سے ایک شخص کو حلف لے کر اپنا عامل مقرر کر دیا. واغدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق حضور نے یہاں 4 یوم قیام فرمایا. واغدی نہیں عبداللہ بن الزمن کے حوالے سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ جنگ خلاف معمول شام کو شروع ہوئی اور پوری رات اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک جاری رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو پہلے قیام فرماتے تھے
دوسرے دن حملہ کرتے تھے، مگر یہاں کے باشندوں نے آتے ہی ایک آدمی کو شہید کر دیا، لہذا جنگ فوراً شروع ہو گئی۔ اور یہ اس جنگ کی اچھوتی بات تھی کہ یہ شام کو شروع ہوئی، پوری رات جاری رہ کر دوسرے دن صبح کو ختم ہوئی۔ اب صرف ایک یہودی کی بستی رہ گئی تھی اور وہ تھی تیما۔ جب ان کو خبر اور قرا کے انجام کی خبر ملی جب ان کو خیبر اور قرا کے انجام کی خبر ملی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں اپنا قاصد بھیج کر صلح کر لی، جزیہ دینا منظور کر لیا۔